تو وہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے کہ ہم نے جو سمجھ لیا یہ حتمی ہے، یہی حقیقی فہم ہے، خدا ہم سے یہی چاہتا ہے۔ دوسرے اپروچ یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں، آپ نے نہایت دیانتداری سے دن رات لگا کے غور و فکر کر کے آپ نے اس کو ایسا سمجھا ہے نا، تو میں نے اس کو یوں سمجھا ہے، میں بھی دیانتدار ہوں، میں نے بھی دن رات لگایا اس پہ، ٹھیک ہے، میں بھی خدا ہی کی مراد تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے کوئی مفاد مل رہا تو میں نے، وہ تو پھر انتہائی گٹھیا حرکت ہو۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ ایک تعبیر کو جو آپ کے فرقے کی تعبیر آپ سمجھتے ہیں حتمی تعبیر ہے اور خدا یہی چاہتا ہے ہم سے، اس کا مطالبہ یہی ہے۔ دوسرا دیکھنے کا تناظر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خدا جو چاہتا ہے اس کو آپ نے اس طرح سمجھا، انہوں نے اس طرح۔ وہ جو پیغمبر نے ایک مرتبہ صحابہ کو بھیجا نا، غزوہ بنی مستلق کا غالباً واقعہ آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے، تو آپ نے کہا عصر کی نماز وہاں پڑھو، بہت بنو قریظہ غالباً، تو بیچ میں ٹائم ہو گیا، بعض نے پڑھ لی اور بعد میں حضور نے کیا کہا، ہم کو کلاکما سیندو، تم دونوں ٹھیک کیا، حالانکہ دونوں کیسے، یعنی ہم کیسے ٹھیک کیا یار، ایک نے وقت نماز پڑھی ہے، ایک نے وہاں پہنچ کے، ٹھیک کس مفہوم میں کہ تم دونوں نے میری بات کو سمجھ کر اس پہ اپنے حساب سے عمل کیا، تو دونوں نے صحیح کیا۔ تو ایک تناظر یہ دیکھنے کا ہے، یعنی ہمارے ہاں جو فقہا کا اہل سنت فقہا کو ہم لے لیں، وہ باطل کیوں نہیں کہتے ایک دوسرے کو، ان کے حنفی مسلک کے نزدیک شافعی مسلک باطل ہے، باطل ہے آپ یہ کہیں گے، حنفی باطل تو نہیں، باطل نہیں، باقی مذاہب جو ان چار سے باہر وہ باطل ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی افضل اور مفضول کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اولا غیر اولا کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خطا اور ثواب کا۔ تو ہمارے جو اس چار مسلک کے اندر جو فقہا ہے وہ اس کو خطا اور ثواب کا اختلاف سمجھتے ہیں، حق اور باطل کا نہیں، بہت فرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کفر اور اسلام کا اختلاف ہو گیا، ایک ہو گیا حق اور باطل کا، تیسرا ہو گیا ثواب اور خطا کا، ثواب سواد سے وہ جو صحیح اور غلط کا۔ تو ٹھیک ہے نا، یعنی امام اعظم یہ کہے گا رأینا صحیح و یحتمل الخطأ، بھئی ہم نے ابھی تک جو دین سمجھا ہے نا بالکل ٹھیک سمجھا ہے، یہ جو فلاں رائے جو میری وہ صحیح ہے، لیکن اس میں کس چیز کی گنجائش ہے، یحتمل الخطأ، غلطی کی گنجائش ہے، ورأی غیرنا خطأ، جو میرا مخالف ہے اس کی رائے غلط ہے، باطل نہیں ہے، کفر نہیں ہے، غلط ہے، لیکن یحتمل الصواب، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو۔ تو یہ اپروچ تھی ہمارے بزرگوں کی، لیکن بات میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم نے وہ سارے افضل اور مفضول اور اولا اور غیر اولا اور ثواب اور خطا سب کو ہم نے حق اور باطل کے کھاتے میں ڈالا، اور اب دیکھیں آپ۔ اچھا، شیعی تحریک جو ہے جو اسلام میں جو شروع ہوئی ہے، تو اس کو مثلا دیکھیں تو امام ابو حنیفہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں، اور یہ تو بعد میں حنفی فکر یا حنفی مذہب، خود ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو اس کو نام نہیں دیا، لیکن باقاعدہ شیعی تحریک کے فرد بھی تھے اور اس میں حصہ بھی لیا انہوں نے، زید بن علی وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جی، اور اس سے پہلے بھی سیاسی وہ طور پر، ہاں اس سے پہلے بھی ان کا موقف یہی رہا ہے، ایک فتویٰ بھی اس بارے میں دیا تھا، خروج کے بارے میں بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہے، بالکل الگ ہے، امام مالک نے بھی ان کی یہی رائے تھی، اور اسی وجہ سے ان کو سزائیں بھی دی گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ یہ شیعہ کے عقائد ہیں یا یہ سنیوں کے عقائد ہیں، تو یہ جو لفظ عقیدہ ہے اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ یہ کب وجود میں آیا، یہ زیادہ عقائد، قرآن میں تو ہمیں یہ اصطلاحات نہیں ملتی ہے نا، ایمان کی اصطلاح ملتی ہے، ہاں ایمان کی، تو یہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کے، یہ اشاعرہ کے عقائد ہیں، یہ کب سے ایجاد ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بعد میں جب اختلافات بڑھتے گئے، اب اختلافات کی دو بنیادی وہ ہے میدان ہے، ایک یعنی ایمان کے معاملات میں اختلافات شروع ہو گئے، اور ایک فقہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، یعنی پریکٹیکلی جو ہم نے کرنا ہے، تو جو ایمان سے متعلقہ مباحث میں جب اختلافات شروع ہوئے، اور یہ خود یعنی پیغمبر کے فوراً بعد آپ دیکھ لیں صحابہ کے دور سے آپ کو، اور چلتا ہوا رہا ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ کوئی کسی کو نہیں ہوا، بعد میں جا کے یہ چیزیں کرتے کرتے جب وہ مختلف گروہ بننے لگے اور بڑی سختیاں آنے لگی، تو پھر میرے خیال سے عقیدہ اور اس طرح کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ مطلب عقیدہ کا مطلب ہے نا کہ وہ یعنی ایمان، یعنی وہ تصور، وہ فہم جو آپ نے مذہب سے، دین سے سمجھا ہے، اور جس کی بنیاد پہ آپ کا عمل، آپ کا کردار ڈھلتا ہے آگے جا کے، ٹھیک ہے، تو وہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا، بالکل، ہاں، روٹ ورڈ اس کا عین قاف دال، تو اس طرح سے، یعنی اب وہ تو نکلا تو ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے دوسروں کو نکالنا بھی آسان ہو گیا نا اس لفظ سے، اس کی ایجاد کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ اس کے لیے پڑی نا کہ جب ہمارے بزرگوں نے اپنے اپنے فہم کو، دین کو سمجھنے کی جب کوشش کی، تو اس میں اختلافات ہوئے، اختلافات کی شدت زیادہ تھی،
یعنی آپ دیکھیں نا خدا استوا علی العرش پہ کتنا مسئلہ رہا، ٹھیک ہے، ذات اور صفات کے اندر یکسانیت اور الگ ہونے پہ ہمیشہ سے وہ جب اختلافات بڑھتے گئے تو فکری اور علمی تحریکیں بن گئی، وہ معتزلہ کی یہ تحریک، خوارج کی یہ تحریک بن گئی، اپنا امامیہ کی یہ تحریک بن گئی، اور پھر اس کے اندر ذیلی، تو اس وجہ سے یہ پھر بنانا پڑا۔ دیکھیں اس معاملے میں نے آپ جو پہلے ایک بات کی تھی نا کہ ہمارے ہاں ہر جو فرقہ دوسرے فرقے کو باطل پہ سمجھتے تو وہ اس مفہوم میں، وہ کہتے ہیں عقیدے میں مسئلہ آ رہا ہے نا، یعنی اہل سنت کے ہاں مسئلہ کیا ہوا، اشاعرہ اور ماتوریدیہ میں کوئی 20 مسائل ہے جس میں جزوی اختلافات ہے، کوئی بنیادی نہیں ہے مسئلہ، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کو باطل پھر بھی نہیں کرے۔ لیکن ان میں جو اختلاف ہے اہل سنت کے چاروں ائمہ میں وہ فقہ کے معاملات میں ہے، جس کی وجہ سے الگ مکاتب ہو گئے، یعنی یہ کلامی طور پر اہل سنت والجماعت ایک گروہ ہے، ٹھیک ہے، ماتوریدیہ اور اشعریہ اور ماتوریدیہ کو آپ وہ کر لیں، 20 مسائل بتاتے ہیں ہمارے علماء، تمام عقائد کی کتابوں میں ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ اتنا سیریس یا ایسے مسائل نہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو الگ گروہ مان لیں، یہ ایک ہی گروہ ہے۔ لیکن اثنا عشری، اسماعیلیہ، زیدیہ، ٹھیک ہے، اسی طرح اباضیہ، خوارج اور فلانا معتزلہ، وہ کہتے ہیں یہ بالکل بنیادی اختلافات ہو گئے، اس وجہ سے باطل ہے، اور یہ باطل کا تصور ہر ایک میں پایا جاتا ہے۔ یہ تکفیر جو ہے نا وہ تو خوارج نے بہت شدت سے کی، ٹھیک ہے، اچھا، ظاہر سی بات ہے، خوارج کی تو بنیاد کہتے ہیں نا کہ جب انہوں نے امیر معاویہ اور مولا علی دونوں کو وہ ہمارا کہتا ہے دونوں کی چھٹی کرو جب مسئلہ ہو جاتا تو انہوں نے کہا دونوں کو، اس پہ ایک اور تناظر ہے جس سے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے، لیکن یہاں ابھی اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن امامیہ کے نزدیک جو غیر امامیہ ہے نا، اب ان کی اوریجنل جو فقہ کی اور حدیث کی کتابیں پڑھے، بہت سخت الفاظ ہیں ان کے لیے، خوارج کے لیے۔ خوارج کا تو میں نے بتا دیا، ان کو نہیں کر دیا، اب میں کہہ رہا ہوں امامیہ کو لے لیں، اثنا عشری شیعہ، ان کی کتابوں میں اہل سنت کے لیے نواسب کہہ کر یا بغیر نواسب کہہ کر ان کے لیے بہت سخت الفاظ ہے، گمراہ ہے، جہنمی قرار دیا۔ عینی یہی بات اہل سنت کے ہاں تشیع کے لیے ہے کہ یہ گمراہ ہے اور جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کس بنیاد، تو عقیدے کی بنیاد پہ، کہ آپ نے یہ سمجھا کہ وہ عقیدہ چونکہ بنیادی ہے اور اس میں عقیدے میں انحراف ہوا ہے اثنا عشریوں کا، عقیدے میں انحراف ہوا ہے اہل سنت کا، عقیدے میں انحراف ہوا معتزلہ کا، تو اس وجہ سے وہ چیز آئی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کو بھی دیکھنے کا دوسرا تناظر موجود ہے نا، جو اب لوگ دیکھنا شروع ہو گئے، کہ بھئی آپ اس کو بھی یہ کہنا ہے کہ بھئی اثنا عشری نے جو عقیدہ سمجھا ہے وہ کوئی سیاسی مفاد، کسی دنیاوی غرض اور کسی مذہب کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، وہ بہت دیانتداری سے وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ جو عقائد سے متعلق، ایمانیات سے متعلق آیات، بعینی ہی یہی وہ آپ جو ہے نا موقع اہل سنت کو دے دیں، بعینی ہی یہی بات آپ معتزلہ کے بارے میں کہیں، لیکن نہیں کریں گے، نہیں کرتے۔ اب کرنا شروع ہوا، کم سے کم شیعہ سنیوں میں تو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ معتزلہ تو ابھی بھی سب کے نزدیک مردود حرم ہی ہے فی الحال، کیا ہے مردود حرم، معتزلہ کو ابھی بھی سب مطلب مردود حرم، مردود حرم وہ فیض کی ایک نظم کا وہ ہے نا، ہم تو ٹھہرے مردود حرم، خیر۔